الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأصفياء. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أحبني ومن أحبني فقد دخل معي الجنة ومن عصاني فقد أبغضني ومن أبغضني فقد دخل في النار. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لو. سٹیج سے تشریف فرما میرے برادر عزیز حضرت العلامہ خطیب اسلام مولانا قاری محمد کفایت اللہ صاحب انتہائی قابل سخت احترام و سخت تعظیم و تکریم میرے محترم و محتشم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز علماء کرام،
میں لمبی چوڑی گفتگو تساں حضرات دے نال نہیں کرنی، آخری جملے جڑے حضرت قاری صاحب تواڈے سامنے بیان فرما رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ میرے کول کچھ نہیں ڈھاندا، تساں آرام نال رہو، اپنا کام کرو، میری فکر نہ کرو بیٹا، بالکل صحیح ہے، کو ہلاوی نہ۔ توجہ بھائی میری طرف، آخری جملے حضرت قاری صاحب تو کو فرمینے پہ حال کہ کامیابی دا دار و مدار اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہوتے ہیں۔ اتباع فرما برداری غلامی اس وقت سارے دلوں دے اندر پیدا ہو سی جب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت سارے دلوں دے اندر آ سی۔ جنہ دل ٹھرے زور نہ لا کے سبحان اللہ۔ محبت مستلزم ہے اطاعت اور فرما برداری کو۔ جب محبت آسی والاطاعت آسی، فرما برداری آسی، ول جیڑا فرما برداری کرے سی وہ دنیا دے اندر بھی کامیاب تے آخرت دے اندر بھی کامیاب۔ ہاں اللہ نے جڑی کائنات بنائی ہے اس دے اندر کئی او مخلوقہ ہیں جڑیاں ذوی العقول ہیں، عقل والیاں ہیں تے شعور والیاں ہیں، کئی او مخلوقہ ہیں جڑیاں عقل تے رکھ دی ہیں لیکن شعور بھی کوئی نہیں، شعور کوئی نہیں۔ کئی وہ مخلوقہ ہیں کہ جنہیں کو عقل بھی نہیں ہے تے شعور بھی نہیں ہے۔ میری گال سمجھ آئی بھی؟ اوکھی گال تو نہیں ہے۔ گائے منجھ بکری ہے، عقل ہے نا، انہاں کو عقل ہے، دماغ انہاں دا ہے نا، عقل ہے، دماغ ہے۔ اگر عقل نہ ہوئے ہاں مالک کو سنجان دیا نہیں سنجان دیا، بولو تو صحیح، جان دیا سنجان دیا۔ مالک اپنی گاؤں ڈان منج بکری ہوں دے کول آوے سنجان دیا، غیر آوے اکھیں دے دیا، سنگھاں تے چا چاہ دیا۔ عقل ہے، شعور کوئی نہیں،
کہ 8 بندے بیٹھن 20 بندے بیٹھن گائیں بکریے بھینسے اتھائی پیشاب کر دے سی پیشاب پھوسی مار دے سی پھیگڑیاں کر دے سی ہے نا بولو تو صحیح یار ایویں ہے نا وہ شعور کوئی نہیں شعور کوئی نہیں عقل ہے میں لمبی گل نہیں کرے دا میں مولانا کو جانتا مولانا میں کو جانتے اللہ نے عقل بھی عطا فرمائے شعور بھی عطا فرمائے تو سمیں کو جانتے ہو کہ جناب لگے تو آنے ساکو تقریر سنیں دے واز سنیں دے اس واسطے تو سن حضرات میرے نال محبت کرنے میں قاری صاحب نال محبت کرنے میں پیار کرنے میں او بند برائی والے دوستوں کئی ایسیاں مخلوقاں کہ عقل بھی کوئی نہیں شعور بھی کوئی نہیں لیکن میرے آقا امام الانبیاء سردار الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجل سیدہ آمنہ طاہرہ دے بدن مبارک دی اندر پیٹ مبارک دی اندر اما آمنہ فرمینیاں میں مکے دے پتھروں دے ہوتے قدم رکھے دیا پہاڑوں دے ہوتے قدم رکھے دیا او پتھر نہ صرف پانی پانی ہو دے میں نہ صرف میرے نال پیار کرن والے بندے بلکہ انہاں وچوں آواز آون لگ دیئے کہ بشری لکیا آمنا ابشری لکیا آمنا فَإِنَّكِ قَدْ حَمَلْتِ بِسَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ فَإِذَا وُلِدْتِ سَمِّيهِ مُحَمَّدًا میں انہاں پتھرہ کو لو پوچھنا چاہتا تو پورا سامنا چاہتا بھلا کوئی انہاں پتھرہ کو لو پوچھے کہ تورے اندر عقل بھی کوئی نہیں ہے شعور بھی بولنا علاوہ میرے نال شعور بھی کوئی نہیں ہے عقل بھی کوئی نہیں ہے لیکن حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت بھی کریں دے پائن تے پیار بھی کریں دے پائن تے میرے آقا دا ذکر خیر بھی کریں دے پائن حدیث پاک دے اندران دے میرے آقا امام الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ دے ہوتے اپنا قدم مبارک رکھے لے قدم مبارک رکھے لے احد پہاڑ خوشی دے نال مسرت دے نال ہمیں جھومن لگوے دے جندہ دل ٹھرے زور نال سبحان اللہ اچھی آواز نال سبحان اللہ اے احد پہاڑ مسرت دے نال خوش دے نال جھومن لگوے دے میرے دوستوں میرے بزرگوں
حدیث پاک دے اندر آندے حضور علیہ السلام نے زور نال اپنا قدم مبارک اس پتھر تے مرندن اور فرمیندن اسبت یا احد اسبت یا احد فإن علیکا نبی و صدیق و شہیدان اے پہاڑ ٹھہر جا اے پہاڑ سکون کر آرام کر کیوں ہلدا پہ کیوں ہلدا پہ تیرے تے ایک نبی سوار ایک صدیق سوار تے وہ شہید سوار حضور دا فرمان سچ ہے کہ نہیں جیرے حولے بولیں ہو تمہارا کیا خیال ہے یار اللہ چاہ کیوں ڈر دے بیٹھے ہوئے حضور دا فرمان سچ ہے نا حضور خود فرمے دے پین اے احد پہاڑ ٹھہر جا معمولی پہاڑ نہیں میں اندازہ کیتے تقریباً 13 کلومیٹر لمبا تے 13 کلومیٹر چوڑا پہاڑ ہے لیکن ایویں فرت مسرت دے نال جھوم دے فرت محبت دے نال جھوم دے کہ میرے اتے حضور دے قدم آ گئے سیدے کیا آ گئے قدم آ گئے اور حضور خود فرمے دے کھڑن میرے آقا خود فرمے دے پائم کہ حاضا جبل یحبنا ونحبہ اے او پہاڑ جڑا میں محمد نال پیار کریں دے میں محمد نال محبت رکھے دے تے میں محمد بھی دے نال پیار کریں نا حضور نال پہاڑ محبت کریں پہاڑ محبت کریں پتھر محبت کریں حدیث پاک دے اندر آندے میرے آقا نے فرمایا میں کو پتھر مکہ مکرمہ والا معلوم ہے میں جانتا ہوں پتھر ہوں جڑا پتھر میں محمد دے سلام پڑھتا میرے کو سلام کریں لائی میرے کو سلام کریں دائی میرے دوستوں میرے بزرگوں میں گل ایک کی تھی کہ جناب مولوی تے مولوی کو جان دے پیر تے پیر کو جان دے اپنے مالک کو تو جان دے وے کو سردار کو جان دے وے ملک کو جان دے وے تے ہندے نال محبت کریں دے وے لیکن میرے آقا وہ ہستین وہ ذاتن کہ لا شعوری دے اندر بھی لا شعوری دے اندر بھی کہ شعور بھی کوئی نہیں تے عقل بھی کوئی نہیں لیکن حضور نال محبت ہے میرے آقا نال پیار ہے تے دوسرا تے میں تے شعور بھی رکھ دیں گے عقل بھی رکھ دیں گے سمجھ بھی رکھ دیں گے فہم بھی رکھ دیں گے فراست بھی رکھ دیں گے کلمہ بھی پڑھ دیں گے لیکن ساری محبت ہے اللہ ہوتے جا دعوے دار ہیں کہ غلام ہیں حضور کے غلام ہیں اور غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے زبانی کلامی دعوتیں پیا لیکن میرے دوستوں میرے بزرگوں جب حضور دا فرمانا دے سارے سامنے پیش کی تفیدے کہ مسلمانی میں خرید و فروخت میں کرو جنہیں میرے آقا فرمینن لین دین میں کرو جنہیں میرے آقا فرمینن رہن سہن میں رکھو جنہیں میرے آقا فرمینن معاملات میں کرو جنہیں میرے آقا فرمینن نماز میں پڑھو جنہیں میرے آقا فرمینن یہ گال تو کو اوکھی لگ دی میں دیئے ہو میں نا میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں جنہ لوگوں کو محبت ہے جنہ لوگوں کو پیار ہے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دنال سوان بن قجد حضور علیہ السلام سے صحابین
جنگل بدن تھے لکڑیاں بدے کٹے دن اچانک خیال ہے سبحان اتھا تجرلے منہ جھاندی ہے حضور دی زیارت کر کے نے قدمہ دی اندر بہوے دیں لیکن دن قیامت دے حضور علیہ السلام تے بڑے مرتبے دے ہوتے حسن اونچے مقام دے ہوتے حسن تے تم تے نیوے تے جھکے مقام دے ہوتے حسن ول کی میں زیارتوں سی کی میں قربتوں سی یگال سوچ کے لکڑیاں جنگل دے اندر سٹ چھوڑیاں روندے روندے مدینہ منورہ دے اندر حضور دی خدمت دے اندر آئیں آکے عرض کریں آقا یا گل دماغ دے اندر آئیے دماغ پھٹا بندے سوچ ختم تھی نیوے دیئے ذہن معروف تھی دا بندے میرے آقا نے فرمایا او سبحان پریشان ہو من دی ضرورت نہیں جڑا میں محمد دی اتباع کر سی نہر قیامت دے قد دخلت معی الجنہ اور میں محمد نال جنت دے اندر اکٹھے ہو سی پیچھے سو چاہندے ہو کہ دن قیامت دے حضور علیہ السلام دے اکٹھے ہوں مری ہوئی میں اکٹھے ہو سو یار اللہ زبان دیتی ہے کہیں دیتی ہے جی این دے نال حضور سیندہ اگر نہ گھنو چاہ تکلیف تھی دیئے بولو دے صحیح ڈاندہ دے میلے تے ویندے وے ککڑاں دسے میں بیٹھے ہیں ایسا دور ہے ایسا زمانہ ہے مسلمان خاص طور تے نوجوان بیرا رویدہ شکار ہونگا ویندے غلط رسیاں دے اتے چلتا ویندے دل دے اندر دنیا دی محبت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت دے کول میں کو خوف جہنگا صحابہ پوچھے وہ کیڑی چیز ہے سید نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت کہ انہاں دے دلان دے اندر میری محبت دی بجائے دنیا دی محبت آوے سی وکراہیت الموت تے موت کو مکروہ سمجھ سن موت کو نفرت کرے سن حالانکہ او موت انہاں تے ضرور آ کے راسی دو چیزاں دشن صحیح نے میں کو خوف اپنی امت دے کو کیڑی شاید ہے حب الدنیا نبی نال محبت نہیں قرآن نال محبت نہ ہو سی دین والیاں نال محبت نہ ہو سی تے وکراہیت الموت تے موت کو کیا سمجھ سن مکروہ سمجھ سن حالانکہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ الموت تحفۃ المومن موت جڑی ہے مومن واسطے تحفہ ہے موت مومن واسطے کیا ہے تحفہ ہے کیوں کہ یہ موت آسی تا اللہ نال ملاقات تھی سی یہ موت آسی تو حضور نال ملاقات تھی سی جو صحیح فرمائے الموت جسر یصل الحبیب الی الحبیب موت ہی کے جہاں پلے جڑا حبیب کو اپنے محبوب نال ملاقات کرویں دے این پل تو گزرنے پیچھے جو حضور نال محبت ہو سی سائیں نال پیار ہو سی حضور فرمیندن کہ جلے قبر اچ آسی مومن مسلمان بندہ میرے نال محبت کرن والا بندہ ان دے اتے قبر وسیع کر دیتی ویسی زمین دے پردے ہٹا دیتے ویسن تے میں محمد دی زیارت نصیب دی سی
میں محمد دی کیا نصیب تھی سی؟ زیارت نصیب تھی سی کہ کو جڑا میرے نال پیار کرے سی، جڑا میرے نال کیا کرے سی؟ زورل بولو، پیار کرے سی۔ سکو پیار ہے؟ چپ ہے؟ میرے آقا نے فرمایا نماز میں محمد دے اکھاں دی ٹھنڈا کے حضور علیہ السلام دا فرمان حبب الی من دنیاکم الثلاث عبد قرائی مالو نبی سے فرمائے ساری دنیا تواڈی ہوے، ساری دنیا تواڈی ہوے پئی تے تواڈی ای دنیا وچوں میں محمد کو ترائے چیزاں پسند ہے۔ سب تو پہلے میرے آقا نے فرمایا کہ نماز قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں محمد دے اکھاں دی ٹھنڈک ہے، نماز میں کو پسند ہے تو حق میں کو نماز پسند ہے؟ بولو ہے؟ پیشی دی نماز سے کتنے بندے ہوندن؟ بولو کڑے امام صاحب اتھوں دے کتنے بندے ہوندن ہیں؟ 4 تو 5 ہو سن ہیں؟ کتنے ہوندن؟ 7 صف کن تھی میں سنو یہ جڑے یہود و نصارہ ہیں نا، سن دے بے یہود و نصارہ یہ نگاہ رکھ دن بیت المقدس دے اندر کہ حضور علیہ السلام نے فرمائے کہ جائے دیوار اس مسجد دے نمازی صبح دی نماز دے اندر اتنے حسن جتنے جمعہ دی نماز دے اندر، جتنے جمعہ دی نماز دے اندر۔ مول صاحب نے سیدھے پیر کہ بمشکل بڑھڑے 7 آندن صف ایک بمشکل ایک صف دے برابر آندن، غیر مسلم قوتاں اور نگاہ رکھیں دیا کھڑی ہیں کہ جب جمعہ اور صبح دے نمازی برابر تھی ویسن وقت ساری تباہی تے بربادی دی دیوار شروع تھی ویسن۔ مسلمانوں اج اگر تو کو عمران کال دے دے ان دی کال دے اتے تے 1000 بندہ 2000 بندہ 5000 بندہ ٹر پوندے تے اللہ دی کال آندھی ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ نماز واسطے آؤ فلاح دی طرف، ان دی کال تے ان دے بلاوے دے اتے کتنے بندے آندے ہیں؟ چپ تھی گئے۔ سارا علاقہ ہے نا پنجاب دا تے محرم دے موقع تے تساں بھی دے دے ایڈے بھی لوگ شدے اپنے آپ کو کٹی پھانڈی ودے ہوندن نا میں تے جلوس ہوندن، جلوس لکھتا ودا سڑک دے اتے رستے باندھن ایک سنی شدہ آیا کو 14 سال گنن کرکی ہوندن آل آئی سواری ان سڑک تے آوے جلوس ہے آنکھیں میں کو رستہ دیو، وہ آکھن رستہ کوئی نہیں، ہم یہاں رستہ دیو، وہ آکھن رستہ کوئی نہیں۔ ایک بندے کو آکھے آؤں آکھے رستے دھیک کا صورت ہے کیا؟ وہ آکھے جی میں اساں کاروائی کریں دے ودے ہیں نا توں بھی یا کر تے ولا یا کاروائی کرے سے نا تے ہولے ہولے سارے وچ بڑھ کے میں پاسے کنے وقت کو رستہ مل ویسی۔ وہ پچھے مردہ کیا نہ کردہ ایک ہاتھ نال سواری چھکے تے ایک ہاتھ نال سینہ کٹے
مارکا تے لئی ودے نا اے حسین اے حسین یا حسین یا حسین، یہ لئی ودہ ہوئے آن فتحوں سے آن فتحوں سے آن فتحوں سے آن فتحوں سے۔ بھئی ایسا ہم پھنس گئے ہیں۔ میں ہن جڑی گال کو کرے نا، دعوے دار ہیں مسلمانی دے، دعوے دار ہیں غلامی دے، دعوے دار ہیں اتباع دے، دعوے دار ہیں فرما برداری دے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن حقیقت دے اندر کوئی شے کوئی نہیں۔ میں غلط آدھا بیٹھا ہیں؟ حقیقت دے اندر کیا ہے کہ اگر گھر تک آئے ہیں، مسجد آپ آئے ہیں، گھر والے کو نماز دا کی، یہ سارا عزیز ہے نا قاری اسلم بیچارہ معذور ہے، میرے کو آکھنے لگا حضرت صاحب نماز سے زور نہیں بھائی۔ سمجھ آئیے میرے کو کہ شاید نماز کو لو بے رغبتی ہے۔ حدیث پاک دے اندر آنے میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک صحابی ہے، مسجد دے اندر آنے نماز پڑھن دے واسطے ایک چادر پاتی ہوئی ہوتی ہے، جس چادر کے نال اپنا وجود ڈھانپ کے آندے، جب حضور سلام پھرن فوراً سلام پھیر کے گھر تو لگا میں دے، دعا مسجد دے اندر نہیں منگلا، گھر چلا میں دے، گھر چلا میں دے، کس واسطے کہ اس نے گھر دے اندر ہکا چادر آئی، ہکا چادر آئی ستر ڈھانپن واسطے، وجود ڈھانپن واسطے۔ جب اے مسجد دعا آئی، اے چادر پاک آندہ گھر والی کنڈا لے کے اندروں کمرے دے اندر بند باندھی آئی، پھر جا کے اے اوفت چادر گھر والی کنڈے دا آئی تے وہ نماز رب دی ادا کریں آئی۔ ایک میرے آقا نے کئی دن میں ڈٹھے صحیح کیفیت بھانپ کہہ نہیں دی، کیفیت جان گئے، میرے آقا نے گھروں قمیص مبارک منگوائیے، چولا مبارک منگوائے، اس صحابی کڑتے ایک چولا گھر کے گھر دی اندر گئے۔ جب گھر دی اندر گئے کرما والی نیک معیت لا دی، نیک بہنیت لا دی، گھر والی آکھن لگی اے میرے سرتاج، اے میرے خمد، تے کو لحاظ نہیں آیا، تے کو خیال نہیں آیا، لگتا ہی میں ہے جو شاید تائیں حضور دے سامنے اللہ دا شکوہ تے شکایت کی تھی کہ سارے اللہ نے سب اتنا کچھ نہیں دیتا کہ وجود ڈھانپن واسطے پورے کپڑے ہوئے تانتے حضور کو تو قمیص منگی بھی۔ اس صحابی رو کے آتے، او میری گھر والی، او میری زوجہ محترمہ، میں کو قسمیں پیدا کرن والے دی، میں حضور دے سامنے اللہ دا کوئی شکوہ نہیں کیتا، کوئی شکایت نہیں کی تھی، کوئی گل بات نہیں کی تھی، بلکہ حضور نے تا میری کیفیت کو بھانپ کے تے ہر روز میں بغیر دعا دے چلاؤنا ہم سنگ نے اپنی قمیص منگوا کے میں کو عطا فرمائیں۔ اے میری اہلیہ محترمہ، میں اللہ دا کوئی شکوہ نہیں کیتا، گیلہ نہیں کیتا، شکایت نہیں کی تھی۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ حدیث دے اس واقعے کو ذہن تے بلھا کے ذرا اپنے آپ دے بارے دے اندر بھی سوچوں کہ سادہ کیا عالم تے کیا حال ہے۔ کوئی گال ذہن تے آن دی جی؟ بزرگ نظر کرے دے بیٹھن کیا سمجھنے جی؟ تھک گئے تے ختم کروں جی بھائی؟ لگ دائی میں ہے جی؟
تھوڑا ذوق، تھوڑی محبت، تھوڑا پیار کہ گل میں اوکھی شروع کر بیٹھا، عنوان اوکھا شروع کر بیٹھا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، نجات دا راہ اے نہیں جیندے اتے تسا تے میں چلے ودے۔ سمجھ آ رہی؟ نجات حضور دی محبت تے اطاعت دے اندر ملنی ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے نال پیار محبت ہو سی، انسان تے انسان۔ میں پتھر دی گل کیتی ہے، سنو میرے آقا دے نال، میری محبوب دے نال۔ او لکڑی جن اندر روح کوئی نہیں، عقل کوئی نہیں، شعور کوئی نہیں، دماغ کوئی نہیں۔ میرے آقا جمعہ دا خطبہ ارشاد فرمیندے ہوئے وہ ٹیک لا کے کھڑ دن، آسرا لا کے کھڑ دن، سہارا لا کے کھڑ دن۔ جن صحابی آئے آدھے میں تیرے کھانا دا کم جاننا، آقا میں تو کو ممبر بنا دے ماں۔ سن نے فرمایا ٹھیک ہے، اگلا جمعہ آئے انہیں ممبر بنا لیتے۔ میرے آقا جو تشریف گھرنا ہے بجائے اس نے حنان دنال کھڑے ہومن دے ممبر تے آ کے بیٹھ گئے تے خطبہ ارشاد فرماون شروع کی تینے۔ صحابہ آدل تھوڑی دیر گزری ہے، مسجد نبی تو رومن دی آواز آتی ہے، رومن دی آواز۔ صحابہ دائیں بائیں دے دن، اگا پیچھا دے دن کہ رومن دی آواز دے ہے، بندہ رومن والا نظر نہیں آدھا۔ آواز ودھدی گئی ہے، صحابہ دن کو میرے پتہ لگ گئی۔ جلے میرے آقا نے ممبر چھوڑ کے ون کے کھجور دے سکو ہے تنے کو گلکڑی پاتی ہے، ہاں لائے صحابہ آدھل اندیاں چیخاں تے دھاڑاں نکل گئیاں۔ تاں سا کو پتہ لگا جو حضور دے فراق تے جدائی دے اندر اے سکا ہویا کھجور دا تنا روندا کھڑا۔ صحیح فرمائے دہاڑے قیامت دے اے بھی میرے نال جنت ہی چھو سی۔ کتا ہو سی؟ ہیں جنت ہی چھو سی۔ اصحاب کہف دا کتا اللہ دے ولیاں نال محبت کرے نہ پائے، اللہ والیاں نال محبت کرے نہ پائے، کتا ویسی ہیں؟ تو ساری محبت دا کیا حال ہے؟ کیا حال ہے؟ جڑی حدیث میں تو کو سنا رہا صحابہ دنوت انہیں جب چیخاں نکلیاں دھاڑاں نکلیاں میرے آقا دلا سارے تسلی دیندن ہاتھ مبارک پھریندن حتیٰ کہ انہیں چیخاں آہستہ آہستہ کم تھینیاں تھوڑیاں تھینیاں او جی میں بال روندیاں ڈسکارے بھرے دے او اس نے ہنانا ڈسکارے بھرے رہا صحیح فرمائے پریشان نہ تھی تو میرے نال جنت دے اندروں سے تاں بن کے وہ درخت نے ان سکے ہوئے درخت نے چپ کی تھی ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں گزارش کریں دا پیاں جب لا شعوری دے اندر بھی او مخلوق حضور نال محبت کریں دیئے بے عقل ہومن دے نال بھی محبت کریں دیئے تے تو ساتھ میں چلے حضرت انسان ہے اشرف المخلوقات ہے سب کو محبت کرنی چاہیے دیئے یا نہیں کرنی چاہیے؟ صحیح فرمائے ماں باپ دی فرما برداری کرائے بڑے دی عزت کرائے وڈے دی عزت کرائے سارے نوجوان کو دور حاضرہ دے اندر ورخلایا ویندہ پہ کہ گھر دا بڑا کوئی نہیں ہے علاقے دا بڑا کوئی نہیں ہے وسیب دا بڑا کوئی نہیں ہے ماں باپ دی حیثیت کوئی نہیں ہے اور نوجوان ماں باپ کو آدھے جڑا جملہ بارو سے کھائے ہم کوئی غلام ہے اسا کوئی تیرے غلام ہے
جو تیرا آکھن منوں، اسا کوئی تیرے نوکر ہے جو تیرا فیصلہ منوں۔ اے پگڑ بت جڑے بیٹھن اے پرانے ڈیریاں دے ہوتے، اسا انہاں دیاں گالیاں کیوں سنوں؟ یہ ہے کہنا اللہ تے چاہو ایویں تھیندا پئی کون نہیں تھیندا پیا جی؟ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اساڑا فرض تا ہے دساواں۔ اذا ظہرت الفتن والبدع، جلے فتنے ظاہر تھی من، بدعات رسومات ظاہر تھی من، حضور علیہ السلام نے فرمایا فَلْيُظْهِرُ الْعَالِمُ عِلْمَهُ، وقت اولے عالم تے لازم ہے جو اپنے علم کو ظاہر کر کے دساوے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ کیا کرے؟ اساں دسا سکدے ہیں، منوا نہیں سکدے، لیکن اے منبر رسول قرآن اللہ دا ساتھ میرے سامنے ہے۔ میرے آقا فرمائے من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، فلیس منا۔ جڑا وڈا چھوٹے تے رحم نہ کرے، جڑا چھوٹا وڈے دا احترام نہ کرے، او میں محمد دی امت چکائی نہیں، میں محمد دی امت چوں۔ تسا چاہندے ہو جو اسا حضور دی امت چوں ہوں؟ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، چھوٹی بات نہیں ہے۔ اللہ دے نبی دعائیں منگ دے گئے، اللہ سا کو نبی نہ بناوے ہاتھ، تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت کیا بناوے ہاتھ؟ نبی آہ دے گئے، کون آہ دے گئے؟ اتنا مقام تا ہے تو اتنا شان تا ہے تو لیکن شان بننے شان والے دے نال۔ یہ میرا جملہ یاد رکھے، شان کے دے نال بن سی؟ شان والے دے نال۔ کہ اگر ان شان والے دی غلامی کرے سوں، اتباع کرے سوں، فرما برداری کرے سوں، تو وہ ان ویلے تئیں فرمے دے میں جنت نہ ویساں کہ جب تک اپنے آخری امت کو بھی، آخری امتی کو بھی جہنم دی بھائی چو کڑھ کے تے جنت نہ گین ونجا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ۔ لیکن اندر محبت شرط، غلامی شرط۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا آندے پین، بس آخری گل کریں دا پیاں، عشاء دی نماز پڑھا کہ میرے آقا حضرت ابو الدرداء نال کوئی مسئلہ دریافت کریں دے اندر، سیدہ گھر مبارک آئے، ابو الدرداء دی دل پوری نہیں ہوئی۔ حضرت ابو الدرداء کو حضور فرمے دن ابو الدرداء تم تھیں کھڑ، میں واپس ولیا ہونا، تیری گل دا جواب پورا کرے نا۔ حدیث پاک کی چاندے میرے آقا گھر تشریف گن گئن، سین چار پائی تے بیٹھن، قبر مبارک صدی فرمائیں نے سین کو نندر آگئیں گے، رات دے 10-11-12 ایک دو ترائے وجل حضور سم گئن، تحجد دا ٹائم تھے، میرے آقا اٹھن، یا ایوہ المزمل قم اللیل، اے کلی کبلی اڑنے والے اٹھی کے کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ میرے آقا اٹھن، وضو فرمائنے، گھر دا دروازہ کھول کے مسجد دعا من لگن، کیا دے دن ابو الدرداء کو جڑے قدماتے کھڑا گئے ہن، حضرت ابو الدرداء انہاں قدماتے کھڑے نتائے۔ سہیں حیرانگی نال لٹھے، فرمائنے ابو الدرداء جی تو رات دا کھڑے؟ آدھن جی ہاں آقا۔ ابو الدرداء تو تھکیا نہیں؟ آدھے نہیں آقا۔ ابو الدرداء تو بیٹھا نہیں؟ آدھے نہیں آقا۔ ابو الدرداء تو ستا نہیں؟ آدھے نہیں آقا۔ ابو الدرداء تے کو نیندر نہیں آئی؟ حضرت ابو الدرداء عرض کریں دن آقا میں تا جنت اچ کھڑا، میں کتھا کھڑا؟ جنت اچ کھڑا۔ کیویں جنت اچ کھڑے؟ آقا تو آلے حکم دے مطابق کھڑا،
تواڈے فرمان دے مطابق کھڑا. تساں فرمائے ابو الدرداء کھڑ تے میں ولیا آنا. آقا تساں بہن دا نہیں آکھیا، فرمایا جب تواڈے حکم مطابق کھڑا تو میں جنت وچ کھڑا. میں کیتا کھڑا؟ جنت وچ کھڑا. ندر نہیں، بیٹھا نہیں، کھڑن دا فرمایا ہوے بہن دا نہ ہوے فرمایا. اساں تے 100 تعویلاں کرنے اچھا نا کہ این نہیں تے این، چونکہ چنانچہ لہذا لیکن یہ چند جملے ساکو مولویاں گھر دیتن چونکہ سی معاملات ہی میں تھیں دے پہ ہن. چنانچہ ول میں سوچے جو ایمیں ہونا چاہیے ہے لہذا میں ایمیں کیتے نہیں چاہ، لیکن گال وقت یہ یعنی انہاں لفظاں دا سہارا کہن کے سمجھ آئے. تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، نجات حضور دی غلامی دے اندر ہے، سائیں دی فرما برداری دے اندر ہے. غلامی کرن آسی جب محبت آسی. جب کیا آسی؟ محبت آسی. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم، توالے چوں اونویلے تائیں کوئی بندہ کامل مومن نہیں حتی یکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین، حتیٰ کہ وہ محبت کرن والا بنے اپنے والد والدہ گھر بار سب چیز کنے زیادہ. حضرت عمر عرض کریں دیں آقا تمہاری محبت سمجھ آندی ہے لیکن والد کو لو زیادہ، والدین کو لو زیادہ. صحیح نے فرمایا ہوں میرے تئیں ایمان مکمل نہیں جب تک والدین کو لو زیادہ محبت نہ کرے. حضرت عمر عرض کریں دیں آقا میرے کو گل سمجھ آ گئی ہے، میرے کو گال بولو سمجھ آ گئی ہے. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، میرے بچیوں، یہ جنہاں دے پیچھو لگے ودے وے نا یہ تو کو گمراہی دے رستے دے گی دی ودن. خدا دی قسم جھوٹ بول بول کے کوڑے وعدے کر کر کے جتنا خیر خواہ توڑا مولوی تے عالم اللہ دی قسم ہور کوئی خیر خواہ نہیں. میں قسم چاہتی بیٹھا آگ سو کی میں تو سجم میں وے سب تو پہلے توڑے کن آزان تے تکبیر کہیں آکھی میں جواب نہیں دیا بھائی کہیں آکھیے آزان کہیں آکھیے تکبیر کہیں آکھیے تھوڑے جے وڈے تھے وے بولن علامن لگے وے کلمہ شریف اعوذ باللہ بسم اللہ تلاوت قرآن کہیں سکھائیے بولو. جوان ہوئے وے شادی بیاہ نکاح دی ضرورت پئیے نکاح توڑا کہیں پڑھائے ہیں مولوی. دنیا تو ٹورن لگے وے ڈاکٹر حکیم جواب دے گئے خرخرا لگ گئے سکرات لگی ہوئی ہے سارے کنے مایوس تھی ویندے وے میرے آ کے سورہ یاسین توڑے تے بہ کے کون پڑھ دے بولو. بندہ ٹر ویندے نماز جنازہ کون پڑھ دے ہیں رشتہ دار جنازہ پڑھ کے لگے ویندن قبر دے اندر آ کے اتر کے منہ قبلے دو کون ودا کرے دا ہوں دے اللہ تے چاہ کون ودا کرے دا ہوں دے مٹیاں پا کے سراندوں تے پواندوں قرآن دی تلاوت کر کے دعا دے ہاتھ کون کھڑے کی تھی کھڑے اللہ ہیں مولوی قرخانی کون ودا پڑھدا ہوں دے توارے ختم بس کون ودا پڑھدا ہوں دے اللہ تے چاہ ہیں یہ جمن کرے گھن کے تے مرن تک تو نل وفا کی تیے توارے کو لو کہیں امید رکھیے جو آج میں کو 20,000 تنخواہ لے سے اللہ تو چاہ میں منگدہ نہیں کہیں رکھیے امید ہیں
50,000 تنخواہ دے سن ملک میں کو کہیں امید رکھی کیا دھن 5-6 ہزار تے گزارا کرنا صاحب ایویں نا تمہارا مہینے دا خرچہ کتنا ہوندے ٹھیک ہے وہ بھی تو انسان ہے نا گوشت پوش دا تارے دین نال وفا کیتی ہے قرآن نال وفا کیتی ہے تارے نال وفا کیتی ہے اجن بھی مطعون ہوں مولوی کو کریں دے ایک گھر جوان کے بہ کے سوچائے کہ جتنی وفا این کیتی ہے کہیں نہیں کیتی آخر تک کریں دے بلا معاوضہ کریں دے ٹھیک ہے نا تو سنتا او کپڑا او لٹا او صابن جڑا میت تے دھمائے وے وہ آپ استعمال کریں دے کیا دے کہ کو دیو ٹھیک ہے نا کھل دے پہ وے پرانے کپڑے دیں دے وے جڑے ابے نے اگر 5,000-10,000 دی جیکٹ کی دیئے وہ دیں دے وے سمجھ آندی پئی ہے سبحان اللہ اچھا میرے میم کریم دے در اقدس دے سلطان زمان دے جھگویں دن نہیں راندے ہوش نوابیاں دے تے کس میں والڑے مکویں دن اندے نوری نور تجلاتوں شہباز پکی اگ جگویں دن اندی کالی کملی وچ آفل بدکار تے مجرم چھپویں دن ذرا زور نہ سبحان اللہ ساری عمر دی ایہا کمائی ساری عمر دی ایہا کمائی ساری عمر دی جگ چھڑ کے سارا تیرے نال لئیے ساری عمر دی ایہا کمائی ساری عمر دی ایہا کمائی جگ چھڑ کے سارا تیرے نال لئیے ساری عمر دی ایہا کمائی ساری عمر دی میں کچھ بھی نہیں سا لجپال میرے میں کچھ بھی نہیں سا لجپال میرے اللہ جانتا ہے جنحال میرے تیرے نام تو آقا تیرے نام تو سونا میں بگڑی بڑھئی تیرے نام تو سونا میں بگڑی بڑھئی جگ چھڑ کے سارا تیرے نال لئیے ساری عمر دی زون الگ سبحان اللہ کائنات دے کل سلطان
لجپال نبی سلطانے جندی شان دے وچ جبریل امین گن آیا پاک قرآن معراج دی راتی عرشاں تے تھیا عربی ون مہمان محمد حضور دا امتحان ایو خالق دا احسان ہے. ذرا اونچا کچھ سبحان اللہ. سارے جہان دے پھر کے میں ویکھیا سارے جہان دے پھر کے میں ویکھیا سر تاجداراں دا جھکدا میں ویکھیا ود بادشاہی ود بادشاہی تیری گدائی ود بادشاہی تیری گدائی جگ چھڈ کے سارا سنے نال لئیے ساری عمر دی. ہن تہاڈے سامنے خطیب والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. یا اللہ جو مسلمان بیمار شفا کامل عاجلہ مستقبل نصیب فرما. یا اللہ جو بھی اولاد ہیں اولاد صالح نصیب فرما. یا اللہ حاضرین مجلس میں جو تلاوت کلام پاک سورہ فاتحہ درود شریف قل شریف پڑھیں اس کا ثواب قاری صاحب دے والد صاحب اور تمام علاقے کے جتنے بزرگ ہیں درست لوگ ہیں اس کا ثواب ان کو پہنچا. آمین. یا اللہ ساری دعاؤں کو دیکھ دے اندر قبول اور منظور فرما. آمین. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات. یا اللہ سارے حال ترحم تے کرم فرما. یا اللہ تنگ دستیاں دور فرما. مشکلات گھرے ہوئے لوگوں کے مشکلات کو آسان فرما. مصیبت سے دور فرما. یا اللہ جڑے دوست تو دے گئے تیرا قرآن تیرے حبیب کا فرمان سنن واسطے بیٹھے رہے نہ دے بہن کو ذریعہ نجات کرا. میں عاجز نہ کارن حضرت قاری صاحب نے جو بیان کی اپنی درگاہ اس قبول فرما. سارا خاتمہ ایمان دے فرما. مرد دل کلمہ طیبہ رسول فرما. سارے آخری الفاظ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول